مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحدیث الثانی عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال۔ یہ روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ ایک آدمی وہ ہمارے پاس آیا، سفید بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید سواد الشعر، اور کالے سیاہ بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں نظر آتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ملا دیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیے۔ وَقَالَ يَا محمد، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تجھے بیت اللہ کے حج کی استطاعت طاقت ہے تیرے اندر۔ قال صدقت، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو ہم نے تعجب کیا کہ سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق کرتا ہے۔ قال، کہنے لگا فأخبرني عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بارے میں کہ تو اللہ پر ایمان رکھے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر تو ایمان رکھے، یعنی ان کی تصدیق کرے تو۔ قال، کہنے لگا صدقت، آپ نے صحیح فرمایا۔ محترم سامعین، متن الاربعین، یہ رسالہ جس کا ہم نے درس شروع کیا ہے، حدیث کا رسالہ ہے، جس کے اندر ہم نے بتلایا کہ 42 حدیث امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے جمع کی ہیں۔ پہلی حدیث نیت کے بارے میں گزر چکی ہے، یہ دوسری حدیث ہے کہ جس کو ہم نے ابھی آدھا تلاوت کیا ہے، اور آدھا انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ و تشریح بیان کریں گے۔ یہ ابھی ہم نے آدھی حدیث پڑھی ہے، جس کے اندر جو ہے ایک واقعہ ہے اور روایت کرنے والے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی مراد رسول داماد علی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا۔ اب شخص آیا اور اب اس کے چہرے سے دیکھتے تھے اور اس کے یعنی انداز سے تو وہ اجنبی معلوم ہوتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ وہ کہیں دور سے آیا ہے اور مسافر ہے۔ لیکن فرمایا کہ بھی اس کے کیونکہ سفید کپڑے تھے اور بالکل خوب سفید رنگ کے کپڑے تھے اور بالکل سیاہ بال تھے، مطلب کپڑوں کو دیکھا جائے، بالوں کو دیکھا جائے، چہرے کو دیکھا جائے تو کوئی غرد غبار نہیں تھی، کوئی مٹی نہیں تھی، کوئی راستے کی جس طرح انسان کے چہرے پر اور کپڑوں پر اور جسم پر اور بالوں پر پرگندہ حال ہوتا ہے، مٹی وغیرہ ہوتی ہے، گرد ہوتا ہے، تو فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف بال صاف، کپڑے صاف، ہر چیز اس کی صاف تھی۔ تو جس کی وجہ سے ہمیں بڑا تعجب ہوا اور ہم سوچنے لگے کہ بھی آخر یہ شخص کون ہے، اور پھر ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب پہچانتا بھی کوئی نہیں تھا، جانتا بھی کوئی نہیں تھا، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ جب سفر کے بھی آثار نہیں تھے، پہچانتا بھی، اب سفر کے آثار نہیں تھے تو لگتا مدینے کا ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اب جب ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسافر ہے، یہ مدینے کا رہائشی نہیں ہے۔ اب دونوں باتیں جو ہے ہمارے سامنے تھی، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص آخر کون ہے۔ تو وہ شخص آیا، اب اجنبی معلوم ہوتا تھا، اجنبی لگتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ بیٹھ گیا، اور پھر بیٹھا بھی اس انداز سے کہ اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ملا دیا، کہ اتحیات کی صورت میں آ کر بیٹھا، جیسے انسان اتحیات میں بیٹھتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، اس طرح آ کر بیٹھا اور اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ملا دیا، اور اپنے یہ ہتھیلیوں کا ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیا، آپ کے رانوں پر یہ ہاتھ رکھ لیے اور گھٹنے ساتھ ملا دیے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے لگے۔ تو اس پر جو ہے نا صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ بھی آخر یہ شخص کون ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیے، سوال سے پہلے جو ہے آپ یہ بات دیکھیں جو علماء نے اس حدیث کے فوائد میں لکھی ہے کہ انسان جب کوئی علم حاصل کرنا چاہے اور تعلیم دینا چاہے، چاہے تعلیم مقصد ہو، تعلم مقصد ہو، تو اس کو چاہیے کہ صاف ستھرے اور سفید لباس میں تعلیم دے یا تعلیم حاصل کرے۔ سفید لباس ویسے بھی دوستو مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند فرمودہ ہے، پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا کہ مردوں کا بھی لباس ہے اور جنتیوں کا بھی لباس ہے، تو یہ سفید لباس پہنا کرو۔ سفید لباس مردوں کو بھی سفید کفن دیتے ہیں، اور جنت میں بھی سفید لباس ہوگا، اور سفید لباس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا۔ تو طالب العلم کے لیے یعنی ایک بہتر صورت ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، صاف لباس ہونا چاہیے، شاگرد کا بھی اور استاد کا بھی صاف ستھرے لباس میں شریعت کی تعلیم دینی چاہیے اور شریعت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور انسان خود بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بالوں پر کنگا نہ کیا ہوا ہو اور کپڑے میلے کچیلے ہوں اور نہا دھو کر نہ بیٹھا ہو، جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان کسی سے علم سیکھے، علم حاصل کرنا مقصد ہو، تو اس کے سامنے جب انسان جائے تو صاف ستھرا ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر اور نہا دھو کر انسان کو خوشبو لگا کر جانا چاہیے۔ یہ آداب میں سے ہے، علم کے آداب میں سے ہیں، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان جب علم حاصل کرنا چاہے یا تعلیم دینا اس کو مقصد ہو، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، حتی المقدور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تشہد والی صورت اختیار کرے۔ جس وقت وہ بیٹھے تو ایسے بیٹھے جیسے انسان اتحیات میں بیٹھتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے،
تو وہ اس طرح بیٹھے، تعلیم حاصل کرے تو اس طرح کوشش کرے بیٹھنے کی، اور اگر تعلیم دینا مقصد ہو تو تب بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اتحیات والی صورت اختیار کرے، اتحیات والی صورت میں بیٹھے۔ تو یہ دو ادب ہمیں معلوم ہوئے کہ جب انسان علم حاصل کرنا چاہے یا علم پہنچانا چاہے، دین کی تعلیم دینا چاہے یا دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ انسان صاف ستھرا ہو، صاف ستھرا لباس ہو، اور بہتر ہے کہ سفید لباس ہو، وگرنہ صاف ستھرا لباس ہو، اور انسان اپنی حیت کو، اپنی کیفیت کو، اپنی بناؤ سنگا اس کو صاف ستھرا رکھے، صحیح حالت پر رکھے، اور پھر اتحیات کی صورت میں بیٹھے، اتحیات کی صورت میں بیٹھے اور ادب کے ساتھ بیٹھے۔ یہاں دیکھیں جبریل علیہ السلام نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے۔ اس سے جو ہے نا طلب معلوم ہوتی ہے کہ انتہائی انسان عاجزی کے ساتھ اور طلب کے ساتھ، کہ پتہ چلے کہ اس انسان کو جو ہے نا بہت زیادہ طلب ہے۔ جب انسان طلب کے ساتھ کوئی چیز سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو پھر یقیناً دوستو اس کو فائدہ ہوتا ہے، پھر وہ علم اس کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی حدیث کا حصہ ہم پھر بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا